اللهم اقضي في قلبي رجاء وقت رجائي عمن سواك حتى لا ارجو احدا غيرك اللهم وما ضعفت عنه حكومتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي اليه رغبتي ولم تبلغ مسألتي ولم يجري على لساني مما اعطيت احدا من الاولين والاخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين یا رب العالمین۔ حضور نور شافع یوم محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق و توسل سے ہم سب پر اپنی نگاہ رحمت ہماری عیوب کی پردہ پوشی اور ذنوب کو حسنات سے تبدیل فرما دے یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ شریف ثواب خالد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے کل انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء کے اصحاب، سب پر ایمان لانے والے مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات اور حضور علیہ السلام کی امت کی بالخصوص اولیاء کاملین اور جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے، ہم سب کے آباء و اجداد کی ارواح تک اور بالخصوص بھائی جاوید صاحب کے والد ماجد کی روح تک پہنچا دے۔ سب کی قبور کو یا اللہ پاک نور سے بھر دے، وسیع اور کشادہ فرما، ہمیں خاتمہ بالایمان عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی الوزن والفضل والعدل والنظم والعزم بالجزم بوحدته وبكبريائه وبسبحان وبإتقان وبإعلان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له لا شريك له سبحان الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا جدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا مثل له ولا مماثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وقريبنا قريب أجسامنا وأجسادنا وأرواحنا أنور الخلق أكرم الخلق أحسن الخلق أرشد الخلق أبلج الخلق أعرف الخلق أعلم الخلق أنور الخلق من الحسن والصدارة والولاية والعناية والحكاية والأمانة أخمر أنور أجدر أحسن أكمل أبلج أرشد أول آخر ظاهر باطن ثم نشهد أن محبوب ربنا وندلنا وجدلنا ورونق جدراننا ثم صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة معراج بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله وحسن عليه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھو پھر پڑھو
شامل ہو جائے. السلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باكرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة ماديا إلى طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تبارک و تعالی علیہ وآلہ مجمعین. مجھ کو قسم ہے, مجھ کو قسم ہے. گل ہوگی بھائی جی شروع. ٹائم میں ضائع کرنا کو نہیں, ویلا ہے تھوڑا, گل ہے لمبی تو گل ہے سرکار. انہاں تو سونا رب نے بنایا ہی نہیں. جتنی انہی قدرت سی نا بنان تے میں تے نہیں کہندا کتنی ہے, انہیں ساری لا کے رخ مصطفیٰ سامنے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی اللہ اکبر. اور کس کا ذکر کریں؟ کوئی اور ایسا ہے تو بتاؤ. خود فرماتے ہیں جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد واحمد وانا الماخی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدم یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی کما قال رواہ البخاری ومسلم. حضور فرماتے ہیں محمد بھی میں ہوں, احمد بھی میں ہوں, باقی بھی میں ہوں, عاقب بھی میں ہوں, عاشر بھی میں ہوں, شافع بھی میں ہوں, مشفع بھی میں ہوں, قائد یوم قیامت بھی میں ہوں, اور رب کے عرش کے دائیں طرف کھڑا ہو کر خطبہ سنانے والا بھی میں ہوں. سارے بولو چاہیے کہ بولو نعرہ رسالت. پھر بول سو سنگیو نعرہ رسالت. ہم اپنے نبی کے دیوانے, سلطان نبی کے دیوانے, غمخوار نبی کے دیوانے, لجپال نبی کے دیوانے. میں اس طرح تقریر کرسا جس طرح کرنا اتنی بچاری کا قیدہ نہیں بدلیا بلکہ عشق رسول اللہ بدیا ہے. یہی تو آ کر پتہ چلتا ہے ہمارے آقا کیا محبت رکھتے ہیں. ان کا طریقہ, ان کا رہن سہن, ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا کمال, ان کا حال, ان کی چال, یہی تو پتہ چلتا ہے. سارا جگ بلے بلے پر مدنی دیا قدمہ دے. آپ باقی کوئی معاملہ لے لیں تو حضور کے ذکر سے بہتر کس کا ذکر ہے جو ہم سنیں کسی اور کا یا سنائیں. حضور ہی سب کچھ ہے. وہ کلیجی نہیں ہو ٹکڑے ہو تو اکھا نہیں ہو تاری ہو تو رسول اللہ نہیں ہو پیارے ہو. میں یہ دسو تساں اپنا محبوب کوئی کلوڑا بنانے ہو, کوجا بنانے ہو, جہان بھر سے پورا زور مار کے کوشش کرتے ہو جہاں سونے تو سونا ہوئے, لائق سے لائق ہو, اور زیادہ حسین اور زیادہ خوبصورت ہو, اسے تم اپنے لیے چنتے ہو. تو جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں, جو قادر ہے, قدیر ہے, غفور ہے, غفار ہے, علی کل شیء قدیر ہے. اللہ اکبر کی صدائیں ابھی نماز میں آپ نے بلند کی ہے. جس سے بڑا ہی کوئی نہیں, اس نے معبود بھی وہ چنا ہے جس جیسا کوئی معبود. سبحان اللہ. گلا کرسو انشاءاللہ. ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں ایک قصہ حضور نے شان نہ سنا سا, پھر ایک قصہ حضور نے پیغام نہ سنا سا, ایک قصہ اپنے محمود مولا علی نے ذکر کر سا, آخری قصہ تساں دی خدمت چند گلاں نصیحت نہیں پیش کر. بس اپنا کام اتنا ہی ہے. آئے بھی ہم حضور کے لیے, جائیں گے بھی حضور. ہم آئے یہاں
ہم آئے حضرت نے سویرے چھٹی ہے لگے رہو ہم آئے یہاں اٹھیں جو وہاں بدن میں ہے جان اور دہن میں زبان اور یہ زمین و زمان ہے سب سرکار کے لیے. جب اللہ ہی سرکار کا ہے اور کیڑی چیز رہی گی جی؟ اللہ کس کا ہے بولیں؟ اللہ پاک خود فرماتا ہے محبوبہ کائنات بنائی ہے میں نے لوگوں کے دیکھنے سننے کو, تجھ کو بنایا ہے اپنے لیے. انت لی وانا لک, تو میرے واسطے میں تیرے واسطے. تم کہیں جا اللہ اللہ کرو تو میں بھی کہیں جا صلو علیہ وسلم. حضور دی سنو تو حضور فرماتے ہیں اذکر اللہ. حضور دی سنو تو حضور کے فرماتے ہیں اذکر اللہ, اللہ کا نام لو. اور جب حضور کی سن کر اللہ اللہ کرنے لگے تو قرآن میں سے آواز آتی ہے صلو علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت پر قربان جائیں. اعلیٰ حضرت بریلوی ارشاد فرماتے جی بسم اللہ. اے ہوں کرو جی, اے لو مائک جی تھے بالکل کرو, اے لو جی اعلان جی. راہ وچ کوئی گڈی کرتی سن قدر کی گاڑی ہے کورسا برائے میں باٹل وہاں سے بک کریں, وہ 438 نمبر اور چلا گیا. ایسا ہے بالکل صحیح دے چھوڑو جڑا صحیح شرح رہا ہے گڈیاں کرتیاں نے سیٹ اپ کریا ہے. پیچھے پارک کیجیے سنسا ہونے کو ادھر بھی کاٹنے لگی ہیں تو برائے مہربانی جو ہے وہاں سے وہ کام جو غلط ہے. یہ بھی حضور کا پیغام ہے کہ رستے میں کسی کو تکلیف نہ دینا. حضور نبی پاک علیہ وسلم پہ شان بیان کرنے سے نا جڑے سنگی جڑے صدقہ دینے انہوں نے یہ تقدیراں بدلی گسنیاں تو انہوں بڑا کرم ہونا تو بڑا فضل ہوتا ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ بیان حضور فرماتے چلے جا رہے تھے تو ایک سنگی غریب جا اٹھیا, انہیں کہا یا رسول اللہ میرے کو دین جو کہ ہے ہی کچھ نہیں. فرمایا رستے سے کانٹا بھی ہٹا دے گا وہ بھی صدقہ ہے. تو کسی دوست کی تکلیف کا باعث کبھی بھی بننا نہیں چاہیے. چلیں جی آتے ہیں پھر اس طرف جو بات ہم کر رہے تھے, سرکار ہی سرکار. تو میں نے شروع کیا جو شعر وہ بھی وہیں رہ گیا. مجھ کو قسم ہے, مجھ کو قسم ہے, میں اپنی گھر پہ کرنا. مجھ کو قسم ہے خالق عرش عظیم کی, مجھ کو قسم ہے خالق عرش عظیم کی, یاد خدا ہے یاد رسول کریم کی. یہ حضور دی یاد اللہ دی یاد ہے. حضور دی محبت کے دن محبت ہے. حضور پاک دا ذکر کرنا, وہ حضرت حسن رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. صورت کس نہیں تکنے تو یاد کون آمنا. یاد آتا ہے خدا, یاد آتا ہے خدا, اور دیکھ کے صورت تیری یا رسول اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی, کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا رہے ہیں. تو حضور کے ذکر سے بہتر بھائیوں کس کا ذکر ہے؟ حضور ہی کے لیے کائنات بنائی. تو تعریف اس رب کے لیے جو قادر ہے, حی ہے, قیوم ہے, علی کل شیء قدیر ہے, دن سے رات کو, رات سے دن کو نکالتا ہے, موت جس کے قبضہ قدرت میں ہے, زندگی جس کی مٹھی میں ہے. عزت اگر وہ نہ دے تو کوئی دلا نہیں سکتا, اور ذلت سے اگر وہ بچائے تو کوئی ذلیل کر بھی نہیں سکتا. سب کا ہے نا عقیدہ, اور اس کا ہر ایک ذرہ ذکر کر رہا ہے. تکلو سے حفاظ بیٹھے ہوئے, علماء بیٹھے ہوئے, انہوں نے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے میں کدی غلط گل کرا, اے میں روک دیں.
ان سے پوچھیں، قرآن میں صاف فرماتا ہے وہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کرے۔ اگرچہ کچھ کا ہم ذکر سمجھتے ہیں، کچھ کا سمجھتے نہیں ہے، لیکن تسبیح بیان ہو رہی ہے، تعریف اس کی، ہر شے جس کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اور اب آئیے درود اس پر کہ جس کی تسبیح سب کر رہے ہیں، وہ خود جس کا ذکر کر رہا ہے۔ جن کو بنانے والے نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جن کو بنانے والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیری خاطر تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ جو مکے میں چلے تو خالق کائنات فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب ابراہیم نے جس گھر کو میری رضا کے لیے یہاں بنایا، یہ خطہ جود کائنات سے افضل ہے، مگر میں اس کعبے کے سبب قسم نہیں کھاتا، قسم تو اس لیے کھا رہا ہوں کہ تو ان میں چلتا ہوا۔ ان پر درود جن کی محبت کا نام ایمان ہے، جن کی محبت کا نام، محبت کا نام، محبت کا نام، جن سے محبت کرو گے تو مومن ہو جاؤ۔ آپ پھر سن لیں یہ بات، نماز دین کا ایک رکن ہے، روزہ دین کا ایک، آپ سب کو بولنا پڑے گا میرے ساتھ، دین کا ایک اور حج دین کا ایک اور زکوٰۃ دین کا ایک رکن ہے، اور کلمہ بھی دین کی بنیاد ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ ساری چیزیں پانچوں کی پانچوں یہ جسم ہیں، ان میں جان کا نام محبت مصطفیٰ ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ اگے محمد رسول، ایسا ہے، ایسا ہے۔ اور یہ کلمہ منافق بھی پڑھتے رہے، اب ساری چپ ہو گئے ہیں۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آنکھوں کے تاروں، حضور کے پیاروں، یہ کلمہ عبداللہ بن ابی بھی پڑھتا رہا، لا بھی وہی، لا وہی، الہ وہی، اللہ وہی، اللہ وہی، یہی کلمہ، کوئی اور نہیں۔ لیکن کلمہ مؤثر نہیں ہوا، مؤثر نہیں ہوا، اثر انگیز نہیں ہو سکا، اثر نہیں پیدا کیا کلمے نے، چونکہ کلمہ بھی عاشق ہے مصطفیٰ پر، ادھر مؤثر ہوتا ہے جس دل میں ان کا پیار ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے پیچھے کھڑوتے ہوندے سے نا حضور دے، اے میرے حل تکو توجہ نہ، ایسا میں لگیاں ایتھے سیدنا صدیق اکبر تے ایتھے جناب عبداللہ بن ابی تے دوواں دا نام عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق دا نام کی ہے؟ سارے بولو۔ اچھا یارا ابو بکر صدیق نام نہیں انہاں نا، نام انہاں دا کیا ہے؟ عبداللہ۔ نام کیا ہے؟ پھر سنو کیا نام ہے؟ اور دوسرا جڑا وہ منافقاں دا سردار سی او دا نام ہی اللہ فرمایا نام نال عبداللہ نہیں بن سکدے، عبداللہ وہ ہے جڑا غلام رسول اللہ ہے۔ نمازیں دونوں پڑھ رہے تھے، مگر ایک عبداللہ قبول ہے، ایک مردود ہے، ایک مطرود ہے، ایک مخذول ہے، دوسرا محبوب ہے۔ ایک سے رب پوچھتا ہے، محبوب اس سے پوچھ کے ہم اس سے راضی ہیں، یہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، اور دوسرے کے لیے رب فرماتا ہے لا تقم علی قبرہ، اس کی قبر پر بھی جا کر کھڑے نہ ہونا کہ یہ منافق ہے۔ الہی دونوں کا نام عبداللہ ہے، فرمایا نہ تو ہم نام دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم چہرہ دیکھتے ہیں، چونکہ گل نہ نام دیے نہ چہرے دیے، گل ساری ان کی محبت نہیں تو پھر کچھ بھی۔ تو درود اور سلام ہو ان پر جن کی محبت کا نام ایمان ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، عن عبداللہ ابن شام رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر رضي الله تعالى عنه والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه لعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
قال یا رسول اللہ واللہ لانت احب الی من نفسی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر او کما قال رواہ البخاری. توجہ اس طرف رکھیں میرے دوستوں. بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، روایت ہے، حضور نبی پاک نے حضرت عمر فاروق کا یوں ہاتھ پکڑا اور مدینہ المنورہ شریف کی گلی میں چل رہے تھے. کلے نہیں سن، نال یار ہور بھی سن، تے سارے سنگی نال نے جناب نبی پاک علیہ وسلم ہاتھ نپیا. حضرت عمر نے یہ بھی نوٹ کرو، پوائنٹ ٹو بھی نوٹڈ، چونکہ مولا علی کا میں ٹکا کے ذکر کروں گا، اس لیے کسی کے دماغ میں کوئی خلل نہ آئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پہ بھی غور کرو. حضور نے ہاتھ پھڑیا عمر کا، حضور نے پھڑیا تے اساں نے جڑے پیر صاحب نے کامل پاویں ہون نہ ہون جی ہے جی ہون، اساں جناب ان کی شان بیان کرتے ہوئے ہم پیروں کی کہہ دیتے ہیں لجپال پریتن توڑ دے نہیں، جی باں پھڑ لین مڑ چھوڑ دے نہیں. اگر پیر تیری بازو پکڑ کے نہیں چھوڑتا ہے تو پھر مصطفیٰ کا عالم کیا ہے. حضور نے ہاتھ پکڑا. حضرت عمر کا ہاتھ کس نے پکڑا؟ پھر سارے بولیں کس نے پکڑا؟ حضور نے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑا اور فرمایا دس بھائی کتنی محبت میں لگ یا رسول اللہ، آپ سے میں اپنی بیوی سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، بچوں سے بڑھ کر اور ساری دنیا سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، صرف اپنی جان سے بڑھ کر نہیں. ایسے کر کے دیکھا اور فرمایا کیا کہا؟ ابھی تو تیرا ایمان مکمل ہی نہیں. نمازیں تھیں، پوائنٹ ٹو نوٹڈ، نمازیں مگر فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں. روزے بھی تھے تو ان جیسی نمازیں کون پڑھے گا، ان جیسا صدقہ کون کرے گا، ان جیسا جہاد کون کرے گا. فرمایا نہیں ابھی ایمان تکمیل نہیں پایا. باپ سے بڑھ کر کرتے ہو ٹھیک ہے، ماں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرتے ہو ٹھیک ہے، بیوی بچوں سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتے ہو ٹھیک ہے، لیکن ایمان کی تکمیل تو جان سے بڑھ کر کرنا ہے. عرض کی حضور تو مسئلہ یہ ہے. فرمایا ہاں میرے عمر یہی ہے. تو عرض کی اب گواہ ہو جائیں واللہ لانت احب الی من نفسی. آج کے بعد اس لمحے کے بعد جان بعد میں ہے، جانے جانا پہلے. سلام ہو اس ہستی پر جن کی محبت کا نام ایمان ہے. سلام ہو اس ہستی پر اللہ نے جن کو ایسا بلند و بالا مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ جس کی ہوا تک بھی کسی دوسرے نبی کو نہیں لگی. میں کہہ رہا ہوں ہوا تک بھی، مرتبہ ملنا دور کی بات ہے، ہوا تک بھی اس مرتبے کی کسی دیگر نبی کو نہیں لگی جو رب نے مصطفیٰ کو دیا. وہ ایک مرتبہ کہہ دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بھی جب وہ کوتور پر گئے تو کوتور پر جا کر اللہ پاک انہوں نے لکھی تھی گلنا کہ کیتا ہے ان کے نہیں کہ گلنا اللہ پاک ما تلک بیمیینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے تو کی پھڑے اسی انہاں تھے آنسا پھڑے اسی ڈنڈا پھڑے اسی. تو اللہ پاک جاندا ہے کوئی ہاتھ وچ کی ہے. ویسے اگر تواڈے سامنے کسی ڈنڈا ہاتھ وچ پھڑیا ہوے تو جان دے تے تساں وی اے دسو اے کی ہے، اچھا بولو اے جڑا اے تے کڑائی ہوئی کیڑے رنگ دی، جڑا اننا نہ ہوے اس کی پتہ ہے وہ تکڑا ایسے ہی ہے. اگر آپ اور میں جانتے ہیں تو وہ تو ارحم الراحمین رب العالمین ہے. نہیں پتا اس کو ہاتھ میں کیا ہے. یہاں سے یہ بات پتا چلی کہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ بے علمی کی دلیل ہو، کبھی کبھی بات چیز کرنے کے لیے بھی باتیں کی جاتی ہیں. فرمایا بتاؤ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یہ ڈنڈا ہے. فرمایا اس سے کیا؟ اگوں آپ ہی شروع ہو گئے یہ دن میں ٹیک بھی لا لینا ہوں تو بکریاں جدوں بھوکیاں ہوندیاں تو پتے بھی انہاں میں جھاڑ لینا ہوں. تو پھر یہ حضرت موسیٰ کے من میں خیال آیا بلے بلے کتنا کرم ہے مالک کا مجھ پر کہ یہ باتیں بھی کوئی اللہ کسی سے کرتا ہوگا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. یہ باتیں بھی مجھ سے پوچھتا ہے اور پھر میری یہ باتیں سنتا ہے. میں یہ بتاتا ہوں کہ ڈنڈے سے یہ کرتا ہوں.
ایسا مرتبہ شاہد بائی بھی کسی کو ملا ہو. جیسے ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا اور کوتور سے نیچے اترنے لگے تھے, آواز آئی کف یا موسیٰ, کھلو جا سونیا موسیٰ, وسمع کلامی, تے جائیں نا ساڑی گل سن لے, جائیں نا ساڑی گل سن کے جائیں. تو حضرت موسیٰ پاک رک گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا احمدنی یا موسیٰ اذ مننت علیک ما کلامی و ایک بالایمان باحمد یا موسیٰ لو لم تقبل الایمان باحمد ما جاورتنی فی داری ولا تنعمت فی جنتی یا موسیٰ من لم یؤمن باحمد ومن لم یشتق الیہ ومن لم یصدقہ من جمیع المرسلین كانت حسناته مردودة إليه وعمره اسمه من النبوة. فرمایا ہے موسیٰ کیا خیال کرتا ہے کہ تجھ جیسا کوئی اور نہ ہوگا. تو سن, یہ جو تجھ سے بات چیت ہم کرتے ہیں یہ بھی محمد کا سرکار ہے. گل ساری سرکار. اور آگے میں ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں, وقت ہے تھوڑا پر چلو سنا دیتا ہوں. اگلی جو عبارت ہے اس میں فرمایا موسیٰ ایک تو ہی کیا, جتنے نبی ہیں ان سب کو عظمتیں دی اس لیے کہ سارے میرے یار پر ایمان رکھتے ہیں, اور اگر وہ ایمان نہ رکھتے اور اگر ان سے محبت نہ کرتے امحو اسمہ من النبوہ, نبیوں میں سے نام کاٹ دیتا. کانت حسناتہ مردودۃ الیہ, ان کی نیکیاں رد کر دیتا. ہاتھ جوڑ کر صرف بنتی ہے میری, غور کریں بس, آپ کیا اور میں کیا, ہم کیا ہیں. اور حضور نبی پاک کی محبت کا یہ حال ہے کہ اگر انبیاء میں سے بھی کوئی ان سے منحرف ہو تو بچ نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, اے رسول اللہ ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. تو سلام ہو اس ذات پر جن کی محبت کا نام ایمان ہے, اور اللہ نے جن کو وراء الورا مرتبے عطا کیے. کسی کو اپنی ذات کا دیدار نہیں کیا اور ان کو تو اپنے سامنے بٹھا دیا, اور سامنے بٹھا کر خالی دیدار ہی نہیں کرایا بلکہ قسم رب تعالیٰ نے عزت نہیں مڑ دیدار کرایا. وہ نمازیں کے تھوڑا تھوڑا کرنے کا بہانہ تھا, مڑ یار کو بلانا تھا. اور پھر یہاں تک فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, ٹک ٹکی باندھ کے دیکھنے والے نے دیکھا, نہ آنکھ جھپکی نہ آنکھ ٹیڑھی ہوئی. موت پر کسی کو اختیار نہیں دیا, مگر یہاں اس کا بھی الٹا. پھر توجہ, سلام ہو حضور کی ذات پر جنہیں موت پر بھی اختیار دیا. ایک باری پھر آپ کو سبحان اللہ. اور یہ بخاری شریف ہے, بخاری شریف. فقیرو درویشو اپنے کولوں نہیں میں تن گلاں سنا رہے ہیں, گلاں وہی نے جڑیاں سائیاں فرما دی. ہم تو ان کی باتیں کر رہے ہیں جو ہماری عزت و توقیر ہے, بس یہی ہے. ہم ان کے کتوں میں سے ایک خارج زدہ کتے ہیں. حضور پاک نے خود بخاری شریف کے حضور نے فرمایا اپنے وصال سے پہلے کچھ ٹائم آ کر منبر پر کھڑے ہوئے, فرمایا ان اللہ تعالی خیر عبدہ, اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, چاہت دنیا وچ رہ, چاہت میرے علا آ. لیول پوری میں ایک بندہ پھڑکنے لگا اور تڑپنے لگا. اسی لیے اقبال کی نظر شاید اس حدیث پر گئی ہو تو اس نے تبھی کہا ہے کہ دل مرتضیٰ سوزے سے بھیگ دے. تڑپنے اور پھڑکنے لگا محفل میں, اور اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کی تڑپ اور پھڑک اور سوز اور ساز سے متعجب ہوئے, اور انہوں نے کہا تجھے کیا ہے, تو کیوں پھڑکتا ہے؟ اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد عن عبد, حضور تو ایک بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جسے اختیار دیا گیا ہے چاہے تو رہے چاہے تو آئے. اور پھڑکتے ہوئے
بندے نے جواب دیا تم نہ سمجھے ہم سمجھ گئے اختیار دیے جانے والا کائنات میں کوئی اور نہیں خود میرا آقا و مولا ہے۔ اور جانتے ہیں وہ پھڑکنے والا کون تھا؟ اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ موت پر بھی اختیار، بلکہ اللہ کی قسم اس سے بھی آگے سنا دیتا ہوں حدیث شریف آپ کو۔ حضرت امام حسین اس کے راوی ہیں، ذرا نام حسین پر سبحان اللہ پڑھیں۔ نام حسین حسین پاک حسین پاک حسین پاک، جن کی محبت حضور کی محبت ہے، جن سے نزدیک ہونا حضور کے نزدیک ہونا ہے۔ وہ حضور نے فرمایا من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، فرمایا جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے کی، جس نے مجھ سے کی اس نے خدا سے کی، پھر اللہ سے کہا اللہ مجھے یہ دونوں محبوب ہیں، تو بھی انہیں محبوب بنا لے، اور قیامت تک جو میرا امتی نے محبوب بنائے اسے بھی محبوب بنا لے۔ راوی جی حضرت امام حسین ہے، نور نظر مصطفیٰ ہیں، جگر کے ٹکڑے کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں ہم وصال کے وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اگرچہ میں بچہ تھا، حضور کریم کے پاس تشریف فرما تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند تھا اور حضرت جبریل امی حضور کے پاس حاضر تھے، اور جبریل امی بار بار پوچھتے تھے کہ عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، تو بار بار پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیف تجدک کیف تجدک، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں، کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اور حضور علیہ السلام حضرت امام حسین فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انی لاجد مغموم و مکروبہ، مجھے غم امت کا کھائے جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں اسی اثناء میں دروازے پر دستک ہوئی تو جبریل امی کو حضور نے فرمایا جاؤ۔ جبریل امی نے عرض کی حضور ھذا ملک الموت، عبارت پہ غور کیجئے گا، نہیں تو ترجمہ ہی سنائی چھوڑ سنا علماء وچ پسام اللہ کو یار دی گل سنا مو۔ دروازے پر دستک ہوئی، جبریل امین نے عرض کیا حضور ھذا ملک الموت یستاذنک مستاذن علی آدمی جن قلبک ولا یستاذن علی آدمی جن بعدک، یہ اجازت مانگ رہا ہے اندر آنے کی، اور میرے آقا آپ سے پہلے کبھی اس نے اجازت مانگی نہیں، اور آپ کے بعد کسی سے اجازت سارے بولے ہیں۔ کوئی پیر صاحب الحمدللہ میں سنی ہے گھبرایا میں، کسی پیر صاحب سے اجازت مانگی؟ پھر اچھا بولو ڈری کیوں آپ نے؟ ڈرنے کو کچھ نہیں ہونا، جو عقیدہ ہے وہ تو سیدھا رکھنا۔ کسی پیر صاحب سے، کسی غوث سے، کسی کتب سے، کسی ابدال سے، وہ تو نبیوں سے نہیں مانگتا، تو غوثوں کو تو کتنے مانگتا ہے؟ وہ ایک ہی دروازہ ہے جس دروازے کو در مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اجازت مانگ رہا ہے، حضور نے فرمایا اذن کا، اس کو اجازت دو، اندر آنے دو۔ دروازہ کھلے ہے، امام حسین فرماتے ہیں جب سامنے آ کے جبریل نا تو قائم ہم بین ید رسول اللہ، ہاتھ بن کے کھلو گے، آیا روح قبض کرو، ہاتھ بن کے کھلو گے۔ حضور نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ ان جملہ سنو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، ایک رتی بھی جے دے دل وچ ایمان ہویا قسم قرآن دیو پھڑک اٹھ سی جڑا، لیکن جملہ دلے نال سنے ہیں۔ حضور نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ اگو عرض کی تھی ان اللہ تعالی ارسلنی الیک ان اوتیک، حضور آیا اس لیے ہوں کہ رب نے فرمایا جا میرے یار دیا قدمہ وچ تو روح قبض کرن نہیں انہاں دی اطاعت کرن جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو میری روح قبض کرے گا؟ انہاں آ گیا حضور ان امرتنی، اے جے حکم دیو تو پھر وائن کرے تا ترک تو آ، جے تو مناسب نہیں سمجھ لو اس گل تو میں تو ہی پرتدا ہوں پیچھا۔ حضرت جبریل امین فوراً پاس سے بولے عرض کی حضور روح قبض کرنے والا معاملہ کیا ہے؟ ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقاء، گل یہ ہے کہ اللہ نو تانوں ملن دا شوق ہے۔ سلام ہو حضور کی ذات پر میرے دوستو۔ یہ میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں۔ بعض بندے کہتے ہیں کسے کہانیاں سنانے تو کسے کہانیاں بھی سناواں تو بن دے یاد رکھے قرآن 30 پارے کسے ہی ہے اور کیا ہے۔
حضرت جی دسو میں قرآن دی آیت پڑھدا تساں انہاں ساریاں سے نام میں کسی دا نہیں لیندا لیکن اے نوجواناں دا دماغ خراب کرنے والے بعض لوگ کہتے ہیں ان کے پاس قصوں کے سوا کچھ نہیں ہے. تو بتلاؤ 30 پارے کیا ہیں؟ نہ سنا کریں ایسے لوگوں کی باتیں جو آپ کے عقیدے کے چور ہیں. میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. حافظ علماء ذرا توجہ کریں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک. حضور قرآن شریف ہے ذرا جڑے حافظ ہو ہاتھ کھڑا کری شروع ہے. قرآن شریف ہے. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ قصے سونے سونے جو ہم وہی تیری طرف کہتے ہیں. ہم کسے بھی بے شک سورہ یوسف تو ہم تو کسے بھی سنا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کو میں حدیثیں سنا رہا ہوں اور یہ بھی واقعات ہیں قصے ہیں. یہ حضور کا قصہ ہی ہے حضور کا واقعہ ہے. آپ سنتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کیا تو یہ قصہ نہیں ہے. بولیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو سناؤں گا ایک حدیث شریف حضرت علی کی شان میں تو وہ قصہ ہی ہے حدیث شریف. تو یہ بھی ذہن سے نکالو میرے بچوں اور حضور پر عشق حضور سے کرو حضور سے محبت کرو. کون کھول کے سن لو تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی اگر حضور کی محبت میں خلل آ گیا. یہ دو ٹوک لفظوں میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو ایمان والوں اور ان ایمان والوں میں صدیق بھی ہیں عمر بھی ہیں عثمان بھی ہیں علی بھی ہیں طلحہ بھی ہیں زبیر بھی ہیں عبداللہ بن مسعود بھی ہیں عبداللہ بن عباس بھی ہیں. یہ سارے اصحاب موجود ہیں اور پوری امت موجود ہے. فرمایا اے ایمان والو اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز سے اونچا نہ کرنا. انتق بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تمہاری آواز اونچی ہوئی تو تمہاری نیکیاں سارے مل کر بولو تمہاری نیکیاں. اگر آواز اونچی ہوئی کس سے؟ اصل وچ میں وہ دادی اماں کی طرح نا مدانی پا کے نا وچ ڈولے دے تے رڑکدا ہوں. جان بوجھ کے میں رڑکدا ہوں چونکہ جتنا رڑکساں اتنا مکھنا پراسی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تھوڑا سا پیار سے میرا ساتھ دو. بتلاؤ کس سے آواز اونچی ہوئی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ 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 آواز کس سے اونچی ہوئی؟ تو پھر تمہاری اعمال کس کے لیے تھے؟ نہیں حضور کے لیے نہیں اعمال ہوتا. اے نماز جی سب پڑھ سان میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اے ہن پڑھ سانا. اگر مغرب کی پڑھی ہے نا تو کس کی پڑھی ہے؟ قربان آ اللہ پاک کا نام ذرا نا اتنے میٹھے طریقے نہ لو نا جس طرح کوئی شہد پیچ میں کھانے. بتلاؤ ہم نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ بتاؤ ہم روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ بتاؤ ہم حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ بتاؤ ہم صدقہ و خیرات کس کے لیے کرتے ہیں؟ بتاؤ ہم تسبیحاں کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے یہ جو کچھ میرے لیے کیا ہوا ہے نا تم نے چاہے وہ حج ہو چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ صدقے اور زکاتے ہو جی میرے یار دی آواز چونچی ہوئی آواز. پھر میں نہیں دیکھنی نماز پھر میں نہیں دیکھنا روزہ پھر میں نہیں تکنا کعبے دے آلے دوالے دے پھیرے. ضائع بھی کرساں ٹیکنیکی طور پر ضائع بھی کرساں ٹیکنیکی طور پر ایسے ضائع کران گے تو تسی سمجھدے رہو گے کہ رہن گے بھی نہیں. بھلیکھے وچ ماراں گے اونوں جڑا یار دا بے ادب ہویا. بھلیکھے وچ ماراں گے اونوں جڑا یار دا بے ادب ہویا. تے اگلی آیت میں فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. تو فرمایا یہ بھی سن لو کہ اگر آواز اونچی کرنے والے کا حشر یہ کریں گے تو جس نے آواز کر لی آہستہ اور جس نے کی تعظیم اور جس نے کیا ان کا ادب تو پھر تمہارا رب یہ فرما رہا ہے جیسے بے ادب کی نیکی ہم نے نہ چھوڑیں گے اسی طرح ادب کرنے والے کا ایک گناہ بھی نہیں چھوڑیں گے مغفرت فرما دیں. میرا خیال ہے کافی بات ہوئی حضور کی محبت پر. آپ وعدہ کریں کہ حضور سے محبت رکھیں انشاءاللہ. ابھی حدیث شریف بہت زیادہ ہیں لیکن میں اتنا اس پہ اکتفا کرتا ہوں. فوراً جلدی سے اگلے سٹیپ کی طرف آتے ہیں. اور میرے بھائیوں حضور کی محبت کا پیغام حضور کا پہلے سن لیں.
بلکہ مولا علی کا تھوڑا ذکر سنا دیتا ہوں، اجازت ہے؟ تو مولا مرتضیٰ پاک کی شان میں حضور پاک کی فرمان سنا دیتا ہوں، اور 2-3 فرمان سنا دیتا ہوں۔ پہلا فرمان حضور کا یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی، فرمایا جہاں مولا میں ہاں اودا مولا، پھر بولو جہاں مولا میں ہاں اودا مولا، اودا مولا۔ اور مولا علی دی شان سے آبا چون عجب شان ہیں ساری شانہ ہیں، صدیق پاک کی شانہ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ کوئی ریئیکشن نہ ہوئے فٹو فٹے حدیث شریف سناواں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر منی کا عینیہ فی راسی، ابو بکر میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے سر میں میری آنکھیں ہیں۔ ہر گل تے سبحان اللہ آخری، میں ترتیب نال چوں جانا تے ذکر کرنے لگا تو سارے تے سبحان اللہ آخری ہے، تو یہ پتہ لگے پکے سنی عاشق بیٹھے۔ ابو بکر میرے لیے ایسے ہے جیسے میری آنکھیں، حضور نے فرمایا جیسے میری، فرمایا و عمر منی، اور عمر میرے لیے ایسے ہے کاؤں نہیں کیا جیسے میرے کان۔ پھر فرمایا وہ عثمان منی، اور عثمان میرے لیے ایسے ہے کا لسان ہے جیسے میری زبان۔ پھر ذرا پیچھوں منڈو شنو آؤ، ابو بکر میرے لیے ایسے ہے جیسے میری، عمر میرے لیے ایسے ہے جیسے میرے، اور عثمان میرے لیے ایسے ہے جیسے میری۔ تو چوتھے کے بارے میں فرمایا وعلی منی کا روحی فی جسدی، اور علی میرے لیے ایسے ہے جیسے میری جان۔ ہم حضور کی آنکھوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضور کے کانوں سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حضور کی زبان سے بھی محبت کرتے ہیں، تو جان تو پھر کے کدھر جانا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، آپ نے ادھر، اور یہ مولا علی روایت کرتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں حضور نہ میرا ہاتھ نہ پلیا، اونجی ہاتھ نہ پیا جی میں حضرت عمر کا فرمایا میرا ہاتھ ہے جو حضور نے فرمایا وَإِنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لَعَائِدَ عِلَيَّ، اور میرا ہاتھ پکڑ کے حضور نے میرے ساتھ فرمایا میں تیرے نال وعدہ کرتا ہوں تیرے بارے وچ میرا تو میرے رب دا فیصلہ ہویا ہے، تو تینوں میں سنا رہا غم بالکل نہ کریں، تو فیصلہ ہے کہ مومن تیرے تو دور جان نہیں دینے، تو منافق تیرے نیڑے آن نہیں۔ اور یہ حضرت علی کا پھر قول بھی ہے، آپ کا فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا اگر میں کسی منافق کو دنیا دے دوں پوری، یا دنیا جتنا سونا دے دوں، وہ مجھ سے کبھی خوش ہو سکتا نہیں، اور اگر میں کسی مومن کا ناک بھی کاٹ دوں سزا کے طور پر تو وہ مجھ سے پھر نہیں سکتا۔ فرمایا ہماری محبت عطا یا جزا یا سزا سے تعلق نہیں رکھتی، ایمان سے تعلق رکھتی ہے، جس دل میں ایمان ہوتا ہے اس دل میں ہمارا پیار ہوتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے مولا مرتضیٰ کے لیے فرمایا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب کما قال رواه طبرانی شریف کی یہ حدیث شریف ہے۔ حضور نے فرمایا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں اپنے کنوں نال حضور دی فرمان سنا ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے سارے نبیوں دی اولاد انہوں نے اتھوں پیدا کی ہے صلب وچوں، صلب وچوں، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذُرِّيَّتِي فِي صُلْبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اور اللہ نے میری اولاد کے لیے جس کے صلب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام علی ہے۔ ایک طرف یہ حدیث ذہن میں رکھیں، ایک طرف میں مولا علی کا کلام سنانے لگا ہوں، اور مولا علی کا اپنا کلام۔ سبحان اللہ، آپ کو نا سبحان اللہ، کلام ساریاں نے چنگے ہونے پر مولا علی کا سناؤں گا، اور مولا علی کے کلام کا ترجمہ کیا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی۔ اگر آپ 1-2 منٹ دیں گے تو وہ بھی سنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں محمد النبی آخی و سیری وحمزۃ سید الشہداء عمی۔ فرمایا دنیا کے لوگوں سن لو جن کا نام نامی محمد ہے، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔
یاد رکھنا حضور کا نام سن کر جو درود نہ پڑھے وہ بخیل ہے، اور یاد رکھنا جو حضور کا نام سن کر درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دے اس کے نصیب میں جنت لکھ دی جائے۔ اصل سنگیو ویلا منہ تھوڑا ہے کراں تو میں کہہ کراں مسئلہ ہے گلنا کروڑا ہی ٹائم تھوڑا ہے جلدی نہ چلو میں حدیث شریف سنائی چھوڑنا پہ دب دے پر پکے ہو جاؤ درود پر۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد على المنبر فقال آمين 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 فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك حين صعدت المنبر قلت آمين آمين آمين۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار آئے نا تو ممبر پر ہے، ممبر کیڑا ہونا اس میں پوڑیاں ہونی ہیں نا جی سیڑھی، ایک سیڑھی پر پیر رکھا آپ نے تو فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پر رکھا تو آمین۔ تو صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی بات پوچھتے تھے حضور اور منہ پر ہاتھ رکھ کے بات کرتے تھے سرکار کہ ہماری سانسیں ادھر نہ جائیں، ہاتھ رکھ کے پوچھا حضور آپ ارشاد فرمائیں گے کہ آپ نے یہ جو آمین، آپ نے فرمایا آتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ترے دعاواں میں مقصد تو آمین آخری کہا ہر سیڑھی تے میں پہلی سیڑھی تے جلے قدم رکھا تو جبریل نے کیا کہا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں دعا مانگنے لگوں آپ نے آمین کہنا ہے، اور انہوں نے دعا مانگی من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له ثم مات فدخل النار فعبده اللہ تعالی۔ یا اللہ جڑا رمضان نہ مہینہ بھی پائے اور پھر بھی نیکیاں نہ کرے اور گناہ نہ نفرت نہ کرے یا توبہ نہ کرے اللہ کو بخشش نہ کروائے جہنم میں جائے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا جبریل نے قل آمین، آمین آپ میں بھی کہہ دیتا آمین۔ تو دوسری سیڑھی پر قدم میں نے رکھا تو جبریل نے کہا من ادرک ابویہ، نوجوانوں کن کھولو اور یہ بھی کھولو تو یہ بھی کھولو، میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو۔ فرمایا جب دوسری سیڑھی میں نے قدم رکھا تو یہ ساتھ ساتھ میں پیغام بھی سنائی جا رہا ہوں حضور۔ فرمایا دوسری سیڑھی پر میں نے جب قدم رکھا تو جبریل نے دعا مانگی من ادرک ابویہ او اخذہما فلم یبرہما ثم مات فدخل النار فعبدہ اللہ تبارک و تعالی۔ جو بندہ اپنی ماں یا اپنے باپ یا دونوں کو پائے یا دونوں میں سے ایک کو پائے کا مطلب کیا؟ تمہیں موقع مل گیا اپنی ماں دی حیاتی وچ انہاں نوں تساں تکیا، اپنے باپ دی حیاتی تواڈے سامنے تمہیں موقع ملیا ہے، دوویں جیندے سن یا کوئی ایک جیندا ہے اور تساں انہاں نال نیکی نہیں کیتی، تساں انہاں نال احسان نہیں کیتا، تساں انہاں نال محبت نہیں کیتی، انہاں دی خدمت نہیں کیتی، انہاں دی اگر تساں نافرمانی کیتی، انہاں دی حکم عدولی کیتی، تو جبریل نے دعا مانگی یا اللہ جب وہ مرے اسی حالت میں اگر اس نے توبہ نہ کی تو پھر وہ جہنم میں جائے اور تو اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور اس پر مہر لگا دی آمین کی مصطفیٰ۔ آپ کی خدمتوں میں یہ گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتلائیں اگر آپ اپنی ماں اور باپ کے گستاخ اللہ نہ کرے کوئی ہو، اگر ہیں اللہ نہ کرے کوئی ہو، اور ہم کون سا پیر ہے کس طویز سے ہمارے کام بن سکتے ہیں جدوں حضور نے اس واسطے مور ماری ہوئی؟ آپ مجھے بتلائیں جی، چلیں ہم دونوں بھائی آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپس میں آپ سارے مجمع سنیں، بتلائیں جی حضرت جی ایک بندہ حضور کے فرمان پر عمل نہ کرتا ہو، آپ کی دعا اس کے حق میں قبول ہے؟ میری دعا اس کے حق میں قبول ہے؟ حضور غوث پاک کی دعا قبول ہے؟ پیر میرے علی شاہ صاحب ہوں یا سلطان صاحب ہوں یا کوئی اور پیر ہو اس کی دعا قبول ہے؟ او پائی جی سرکار اصل الاصول ہے، او پائی جی اگر سرکار کا فرمان نہ مانا تو نہ کوئی پیر بچا سکے گا نہ کوئی مولوی بچا سکے گا۔ حضور آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ آپ متفق ہیں؟ عبدالغفار صاحب متفق ہیں؟ اے تکو دو پرات میں نار لال ہے میرا حل رل تو سامی جو سارے نالوں میرے تو پھر وعدہ کرو اساں اپنے ماں پیو دی کدی گستاخی نہیں کریں۔ وہ آپ لوگوں سے مانگتے بھی کیا ہیں بتائیں؟ ماں اور باپ کچھ نہیں مانگتے، آپ کی خیر مانگتے، آپ کی خیر چاہتے ہیں۔ ہزاروں یہ میرے مرید میرے ساتھ 4-5 آئے ہوئے ہیں، ان اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ان کے ماں باپ مجھے فون کرتے ہیں، یہ ادھر اٹلی میں ہوتے ہیں، کوئی شے نہیں وہ پوچھتے مجھ سے، بس ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا انہیں تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے تواڈے پیسے نہ بھی غرض نہیں کرما لیو تو وہ تواڈے کولوں کہ منگدے اتھوں تو نا فون کر کے 2 بول پیال دے بول جاؤ، تواڈی محبت منگدے تواڈیاں خیراں منگدے
تو جی اگر ماں باپ دی کوئی نافرمانی ہوئی تو پھر فیض لب سکتا اور پیر بھی 2 نمبر ہے. اگر پیر اپنے مرید کو یہ تلقین نہ کرے, پیر کا کام, کامل پیر کی نشانی یہ ہے اپنے مرید کو کان سے پکڑ کر حضور کی راہ پر چلا کر دقتوں میں سے, نرمیوں میں سے, گرمیوں میں سے گزار کر اس کو رخ رسول دکھا دے. اللہ ہمیں ایسا کرے. آپ وعدہ کرتے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت رکھیں؟ ایسا بھی ہے کچھ کے ماں باپ فوت ہو گئے تو ان کے لیے بھی میں آپ کی خدمت میں حضور کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں. میری طرف کوئی گل بھی نہیں, سرکار دا فرمان. حضور نبی پاک نے فرمایا جس کا ماں یا باپ یا دونوں فوت ہو چکے ہوں وہ اگر اپنی ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ ان کی روحوں کو ان سے خوش کر دیتا. ہوں ضروری نہیں بھائی دعا کرانے واسطے مگر تو جناب کھیر پکاؤ تو نال جناب ککڑ پکاؤ تو نال پھر می بلاؤ یا حضرت جی کی بلاؤ, اچھو جی ختم شریف کرو. وہ بھائی جی آپ بھی مسلمان ہیں, وہ بھائی جی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی, نماز میں ہم پڑھتے ہیں, ایک مرتبہ روزانہ فاتحہ پڑھو, 3 مرتبہ قل هو اللہ حد شریف پڑھو, اپنے رب کی برگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کہو میرے مولا مجھ غریب کے گناہ بخش دے اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. اور ماں باپ جن کے زندہ ہیں وہ ان کی دعائیں لو, وہ ان کی دعائیں, ان کی دعا نری قبول ہے کہ جی. لیکن ایسا سننی ہوں کہ کیمرے بھی لگے, میں کیا کروں, کیمرے بھی بہت لگے ہوئے ہیں, ہم سننی ہیں. قسم کھا کر میں کہتا ہوں بھائی ہمیں پیراں بزرگاں دے واہ ساری عقیدت ہوتی ہے لیکن ماں پیو دے ہاتھ چومنے ہون جناب سانوں شرم آتی. میں جھوٹا کیا سچ آ گیا سارے جناب 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 دے بھی یہی حال ہو سی, سارے کا یہ حال ہے. پیر آ گئے, بزرگ آ گئے, چم چم. میں تو خیر سارے دے چومدا ہاتھ, آما خاصاں دے سارے دے, نکیاں وڈیاں دے. لیکن یقین کر لو کہ جس کی دعا کی قبولیت پر مور ماری ہے حضور نے وہ تیرا باپ ہے. جلدی سے بخاری شریف کی حدیث شریف جلدی سے سن لو. حضور نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. فرمایا 3 دعا کرنے والے ایسے نے, قبلہ عبدالغفار صاحب اور قبلہ غریب نواز لجپال. حضور نے فرمایا 3 دعا کرنے والے ایسے نے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں کہ ان تینوں کی دعا کے قبول ہونے میں شک ہی کوئی نہیں. وہ چلو بیلیو دسو جے دے بارے حضور فرما دین شک ہی کوئی نہیں, پھر شک ہے نہیں. وہ میں قربان تو سانتے ہیں جدوں سائیں فرما دین شک نہیں تو پھر شک نہیں. فرمایا انہوں نے جو پہلا بندہ کون سا ہے, فرمایا دعوت المسافر. کوئی سفر کر رہا ہو تو اس کی آخو دعا کرے, وہ جڑی دعا کر سی قبول ہو گئی. نمبر 2 دعوت المظلوم. اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور وہ مظلوم دعا کرے, حضور فرماتے ہیں مجھ کو اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, میرا رب اس کی دعا رد نہیں کرتا, قبول ہوتا. تو نمبر 3 دعوت الوالد علی الولد. فرمایا باپ دعا کر دے اگر اپنے بیٹے کے لیے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہا ہوں شک ہی نہیں, قبول ہو جاتی ہے. چلو جی آج کی اس نشست میں وعدہ کریں آپ اپنے والدین سے دعائیں کرائیں. اور آخری بات جو ہے, تیسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے جو فرمایا آمین, تو پوچھے حضور تیسری کیسی, فرمایا جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذکرت عنده فلم يصلي عليك ثم مات فدخل النار فابعد الله تبارک و تعالی. حضور جس بندے نے سامنے تساں نہ کیتا جائے اور وہ جناب تے درود شریف نہ پڑھے اور اس حرکت تو توبہ بھی نہ کرے اور درود و سلام کی عادت نہ بنائے اور اسی حال میں مر جائے تو سڑے دوزخ دی اگ وچ کرے رحمت تو رب نو دور تے آکھو آمین تے سب فرمانے میں کہہ دیتا ہے. اب آج آپ ایک وعدہ کر لیں کہ آپ جب بھی حضور کا نام سنیں گے تو کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. چلے وعدہ فرمائیں کریں گے نا. اور مکھن کھانے نال دند نہیں کسدے. کدے کوئی بندہ تکیا جی دند کسے ہوئے ہون مکھن کھانا تکیا جی کرے. ہاں تو درود پڑھنے والا ٹائم ضائع نہیں ہوندا. جیڑا درود شریف پڑھے گا اس کو نفع بھی ملے گا. بلکہ معراج کی رات کی ایک بات سناتا ہوں منٹ میں. حضور فرماتے ہیں میں جدوں اتنے سدرہ دے کول پہنچیا تو جبریل تھر تھر کمبن, وہ آخر حضور جی مینوں دیو نا اجازت. وہ حضور فرمایا چل لگے, وہ آخر جی میں جانا کو نہیں. حضور نے فرمایا اگے آؤ, نے کہا جی میں تو لو جنو تو کان مالا جے ایڈا بھی اتوں اگے ہوا ترخت تو
میں تو اللہ دے نور نال سڑ کے سوا ہو جانا. حضور نے فرمایا یار اچھا حضور تہاڈا مقام بلند و بالا ہے, اتھوں اگے تسی جاندے ہو تے سارا ہی پتہ ہے تانوں. آپ بھی تسی جاؤ تے سرکار فرماندے نے فرمایا جبریل نو تے چھڈ کے ٹرن لگا تے جبریل آکھیا حضور عرض تے سنو. میں آخیا دس کی کہنا چاہنا ہے حضور تہاڈی رب موڑدا نہیں یہ مینوں پتہ ہے. اے ایک کریمی چا فرماؤ کہ جدوں چلے ہی ہو تے رب تعالیٰ نال ہور جے بتیریاں کرو گے تے ایک میری بھی کر لینا. او ایک میری ایک خواہش ہے حضور میں تانوں امت دے درد نال لبریز پایا. نبی تے بتیرے آئے تے رسول بھی بتیرے آئے لیکن میں ساریاں دیاں خدمتاں چ حاضر ہوندا رہا. میں نہیں جی او درد تکیا امت دا کسے دے دل وچ جیڑا تہاڈے درد وچ تہاڈی امت دا درد ہے. سبحان اللہ. تے حضور اے مینوں پتہ لگ گیا تساں او دے تو سب تو زیادہ خوش ہوندے ہو جیڑا تہاڈی امت نو نفع پہنچائے. تے میری بھی اودوں دی نیت بنی ہوئی ہے جدوں دا مینوں اے راز پتہ ہے بھئی تساں او دے تو خوش ہوندے ہو جیڑا امت نو فائدہ پہنچائے. تے میری بھی خواہش ہے بھئی میری وجہ تو کوئی امت نو فائدہ ہوے تے فائدہ اے ہوے کہ پل سرات تو قیامت دے گڑے جدوں تہاڈی امت لنگھن لگے میں بچھاواں پر تے اے لنگھن. اتنی جی میری درخواست ہے اے مہربانی فرماؤ تہاڈی موڑے گا نہیں تہاڈے منہ چوں گل نکلی ہے رب پوری کر دینی ہے. میرا بھی کم بن جانا ہے تو امت دا بھی بن جانا ہے تو تہاڈا دل خوش ہو جائے. پر میں چلو ٹھیک ہے جبریل اساں کران گے گل. تے جدوں اللہ پاک نال ملاقات ہوئی تے گلاں ساریاں کیتیاں تے اے رہ گئی. توجہ توجہ او میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. اے گلاں ساریاں کیتیاں تے اے رہ گئی تے اے جھنڈی جدوں دا تو واپس ہون لگا. فرمایا محبوب جی گلاں تے ساریاں کیتیاں نے تے ایک رہ گئی جی. عرض کیتی انت عالم الغیب والشہادہ یا ربی. تساں ظاہر بھی جان دے ہو تے باطنیاں بھی جان دے ہو میرے مالک ساریاں تے تانوں کی عرض کراں میں پتہ تے تانوں ہے ہی ہے. پر میں نہیں وہ جبریل علی گل کرو. وہ جبریل علی گل اجے میں بچیو وچلا راز نہ کھلدا پیا. سو گز رسا سرے تے گڈ اصل وچ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے. بہرحال چلو میرے دوستو بزرگوں فٹو فٹ گل سنا دینے ہیں تانوں. وہ پھر فرمایا محبوب فرماؤ نا وہ جڑی جبریل علی گل ہے اے فرماؤ یا اللہ پاک مجھے کیا حاجت ہے بیان کرنے کی. اب جملہ سننا اللہ پاک کا جی میں سنان لگا تو سنے دل نہ. فرمایا محبوب حاجت ہے. عرض کی تو جانتا ہے تو حاجت کیا ہے بیان. فرمایا محبوب حاجت ہے مجھے قسم ہے اپنے جلال و جمال کی تمنا کسی کی بھی پوری میں تب کرتا ہوں جب سوارشی تو بن تو تمنا جبریل دیئے کرا گا میں پوری. پر محبوبہ تیرے منہ چو سننا چاہنا. وہ پھر حضور فرماتے ہیں میں جدوں گل کی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل جی حضور محبوب جی جبریل کی تمنا پوری ہے پر وچ ایک میری بھی سن لو. یا اللہ تم کیا فرمانا چاہتا ہے. فرمایا ساری امت کے لیے نہیں. لک ایٹ می میرے پیارے پیارے مٹھیوں مٹھیوں پراو. فرمایا ساری کے لیے نہیں امت کے اس گروہ کے لیے ہے. یہ دعا قبول جبریل کی تیرے وسیلے سے کی ہے. امت کے اس گروہ کے لیے ہے جس گروہ نے تیرا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ تکبیر سارے ابو صلی اللہ. چلو جی مولا علی کا پھر کلام اتھے آ گیا. محمد نبی ادھے بولے کہ سارے انہیں ایک کٹھیاں آکھنا ہے. میں پھر پڑھ سکتا ہوں کٹھیاں آکھنا ہے. جلہ کم سدھا ہو سی تو میں آگے ٹور سکتا. محمد النبی محمد النبی. فرمایا وہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے علی کو اپنا بھائی کہا ہے. سبحان اللہ. اور انہوں نے اپنی لخت جگر مجھے عطا فرمائی ہے. یہ مولا علی کلام میں فرماتے ہیں اور میرے چچا سید الشہداء ہیں اور میرا بھائی فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہے آسمانوں میں صبح اور شام اور ایسے اڑتا ہے فرشتے پیچھے رہ جاتے ہیں اور جعفر آگے نکل جاتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں میری زوجہ وہ ہیں جنہیں حضور نے اپنا لخت جگر کہا ہے
اور ان کا اور میرا خون ایک ہے. پھر فرماتے ہیں اور وہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں کوئی اور نہیں سبت احمد ابن یاسین. وہ جو جنت کے ریحان ہیں حضور کے جنت کے سردار ہیں جوانوں کے, فرمایا وہ علی کے بیٹے ہیں. اور پھر آخر میں فرمایا سبقتکم الی الاسلام ترا صغیرا ما بلغت حمان حلمی. فرمایا میں نے تو اس وقت حضور کا کلمہ پڑھا تھا جس وقت کوئی بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر آمین نہ کہہ پایا تھا تو رب نے اس وقت مجھے تسلیم کرنے کو تھا. اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کیا ہے لیکن کیا فارسی میں ہے. اس کے میں 2 شعر سنا دیتا ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی مولا علی کی برگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے مولا علی کے کلام کا ترجمہ پیش کر کے سلام کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت ویرانگ تک فرماتے ہیں السلام. کیا فرماتے ہیں؟ السلام اے احمدت سحر و برادر آمدہ. سلام ہو اے تجھ پر جس کو مصطفیٰ نے اپنا بھائی فرمایا. وہ حمزہ سردار شہیداں عم اکبر آمدہ. اور آپ ہی کے چچا کا نام امیر حمزہ ہے جو سارے شہیدوں کا سردار رکھنے والا. اور پھر اس پورے کلام کا ترجمہ آخر تک آپ نے فرمایا. وقت تھوڑا ہے, کل انشاءاللہ بریک کا اجازت اتھے کا ٹائم ملیا تو کر دے سنگل. اللہ پاک سانو محبت عطا فرمائے. تے آخری 2 منٹ وچ میں ایک گل کرنا چاہنا. یہ محبت نہیں ہمیں گلاں حضور نے متعلق کی تھیاں اور مولا علی پاک نے شان چ بھی 1-2 حدیث پڑھیاں. ایک مینوں صرف جواب پیار نال دے دیو تے جلدی دے دیو. یہ صرف محبت اتنی اتھے تک ہی کرسو یا حضور دی کوئی گل بھی من سو. کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا ای ہے اظہار کہ صرف ہم نعرہ لگائیں, ہم محفلیں کرائیں, یا محفلیں بھی کرانی ہیں, نعرہ بھی لگانا ہے اور حضور کی اطاعت بھی کرنی ہے. دیکھیں حضور نے ہمارے لیے یہ باتیں فرمائی تو پھر آپ یہ وعدہ کریں کہ ہم حضور کی سنت پر بھی عمل کریں. جتنا ممکن ہے اتنا تو کریں. مثال کے طور پر ہم میں ایک چیز عام ہے, جہاں بیٹھتے ہیں ہم غیبت کرتے ہیں, ہے نا ہمارے اندر آتے فلانا بندہ ایسا فلانا بندہ ایسا. اور اس سے کوئی بھی خالی اللہ معاف کرے جس محفل میں بھی جاؤ نا, جس میں بھی اور یہ فلانا ایسا, وہ بھائی یہ فلانا ایسا کیا نہیں تو غیبت ہے. اچھائی بیان کر کسی کی کر سکتا ہے, برائی بیان. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الغیبۃ اشد من الزنا. اور دیکھو اگر میں جو یہاں پر زنا کے موضوع پر پاویں میں آیتیں ہی پڑھ کے سناواں یا حدیثاں سناواں بڑا عجیب جا محسوس کرو تو یہ کیڑے موضوع کی گلاں پہ کرتے ہیں. حضور نے تو فرمایا ہے زنا تو پیڑی شے دا نا غیبت ہے. اور اساں اس وچ لاشعوری طور تے مبتلا فلانا ایسا یار فلانا یار کیا کر رہے ہو یار, آپ نمازیں پڑھ کر ضائع کر رہے ہو یار, آپ روزے رکھتے ہو ضائع کرتے ہو یار, آپ تسبیحاں پڑھتے ہو ضائع کرتے ہو. کوئی اور ہمارے گھروں کے اندر یہ جتنے بھی ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں نا جی, پھر اگوں سانو 2 نمبر بندے ملتے ہیں وہ سانو تو کسیاں تاگیاں پھسا کے تو بیڑا ساڈا غرق کر مار دیں. بھائی جن تے پھوت تے چڑیلاں کوئی نہیں ساڈے تو وڈا جن بھی کوئی نہیں, چڑیلاں ساڈیاں کرا لیں تو وڈیاں کوئی نہیں. نہ میں سدھی ایک تانوں گل دساں اساں آپ ہی جنت آپ ہی چڑیلاں. وہ خدا دے بندیو کیڑا جن تے کیڑی چڑیل, جنہ دا انکار میں نہ کردا, لیکن تساں پہلے ترتیب دیکھو کہ کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسا ماحول ہے جو حضور نے فرمایا. کیا ہمارے گھروں کے اندر غیبت پر پابندی ہے؟ ہم پورے محلے کی باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں, ہماری عورتیں ڈسکس کرتی ہیں, پھر بھائی بھائی سے جدا, ماما پانجے تو جدا, پتریجا چاچے تو جدا, تو چیچی دا کان دا ڈار تے ڈار جدوں اڑدا ہے جناب تباہی تے بربادی کر دیندا. واسطہ رب تے رسول دا جے یہ غیبت تو بچن دی کوشش کرو, ایک چپ تے 100 اس گل تے عمل کر سو. دوسری چیز میرے کلیجے دے ٹوکرو, دوسری شے عیب پوشی. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے تانوں یہ گلاں کرنا چاہنا 2 منٹ. سائیاں پاکاں فرمایا جیڑا میرا امتی میرے دوسرے امتی دے عیب تے پردہ پا دے گئے, فرمایا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب کی قسم ہے کہ قیامت کے دن میرا رب اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے.
ہمیں جو ایپ پتہ لگے پہلا پورا زور مارتے ہیں پہ فیس بک تے چڑھے، دوسرا زور مارتے ہیں یوٹیوب تے چڑھے، تو اس تو اگے دی بھی کوشش ساری پوری ہوندی ہے. یاد رکھو نہ یہ حضور دی غلامی ہے، نہ یہ اسلام دا پیغام ہے، نہ سائیں اس بندے تو خوش نے. سائیں خوش نے اس بندے تو جڑا سائیاں دے رنگ وچ رنگیا جائے. تساں بھاویں اٹلی بیٹھے ہوئے ہو، تساں حضور دی گل منی، تساں حضور دے سینے نال ہو گے. یہ کن کھول کے سن لو. تسی جا کے مدینے شریف بہ جاؤ تقریب تان کرو تاں بھی تساں حضور دے نیڑے کو نہیں. بخاری وچ 2 ٹوک لفظ لکھے ہوئے، 2 ٹوک لفظ، 2 ٹوک. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے باہ کے حضور نے فرمایا جا یمن وچ، اتنے تو امیر تینوں میں اتنے کا مقرر کیا ہے. نال ہی حضور نے یہ گل بھی سنائی اگلے سال جدوں تو آویں گا نا تو میری قبر کو لنگ کے جاویں گا، میں کوئی نہیں ہوں. حضرت دے صبر کے سارے بند ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا مجھے ایسی عمارت کی ضرورت ہی کوئی، ساتھ مجھے اپنے وصال کی خبر سناتے ہیں، ساتھ مجھے امیر بنا کر بھیج رہے ہیں یمن کا، میں کو نہیں جانا. فرمایا جانا ہے، میرا حکم غالب ہے. وہ روتے رہے. جب ٹرن لگے تو انہوں نے آگے حضور تھوڑی جدائی. اب جو جملہ حضور نے فرمایا وہ دل کے کانوں سے سنو. فرمایا معاذ کن کھول کے میرا معاذ کھل سن، جے تو یمن وچ رہ کے میرے حکم دی مطابق زندگی گزارے گا تے انج ہی ہے جویں تو مدینے وچ ہے. تے جے تو مدینے شریف وچ رہ کے میرے حکماں نو توڑے گا تے تو انج ہی ہے جویں یمن وچ ہے. فرمایا دوری تے نزدیکی فاصلے پر منحصر نہیں، وہ ہمارے قریب ہوتا ہے جس پر ہمارا رنگ ہوتا ہے. ایبوں پر پردہ ڈالے ہوگی جی گل. بڑا فضل ہو سی جی، بڑا کرم ہو سی ہے. تو اے تساں اٹلی دے ملک چ رہنے ہو. میں ویسے یہاں تقریروں تقریروں کے لیے نہیں آیا ہوں یورپ. یہ تو ویسے ہی کوئی کسی مینوں پھڑ لیا ہے، میں تو تمہیں کسی کو پتہ لگ گیا تو مینوں عبد الرحمان صاحب فرمایا میں تھے ایک وہ اتفاقی طور پر حادثاتی طور پر. اب دائیں بائیں جا تو رہا ہوں میں، لیکن آیا نہیں تھا میں تقریروں کے لیے. تو پھر جو ساتھی کہتا ہے تو میں آ جاتا ہوں. تو آپ کے اس معاشرے کو میں نے دیکھا یورپ کے بالخصوص بہت سارے ممالک میں، فرانس میں، سوئٹزرلینڈ میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، ہالینڈ سے کل میں آیا ہوں. ان ممالک میں میں نے دیکھا ہے یہاں پر بھی آپ میرے بھائیوں ایسا کردار پیش کرو کہ اسلام کے خلاف انگلی نہ اٹھے. کبھی کسی کے ساتھ میرے بھائی دھوکا، فراڈ، فریب اور چوری اور اچھا اخلاق پیش کرو. دیکھو نا، اگر آپ حضور کے غلام ہیں نا آپ سارے، اگر ہمارے سامنے والا بندہ جس کو ہم اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں وہ اچھا اخلاق پیش کر جائے اور ہم جو بہت بڑے اسلام کے ٹھیکیدار اور دعوے دار بنے ہیں ہمارا کردار اس کے سامنے لوز ہو تو دل سے بتلائیں شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ نہ جھوٹ بولیں اور ہم بولیں، وہ نہ دغا دیں اور ہم دیں. اس پہ غور کرو. اور اس موضوع پر میری آخری حدیث میں پیش کرنے لگا ہوں حضور کی، اور پھر میں ادھر ہی بیٹھے رہنا، اٹھنا بھی نہیں کسی سنگین ہے. یہ بھی میری گلاں کہ عمل کرے ہے، مہربانی کرے ہے. صرف تساں بھائی جی کیمرہ ہونی بند کری کرو، مہربانی کریے.